ڈرامے کی تعریف۔ نقل کرنے کا رجحان انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ بچے اپنے طور طریقوں میں بڑوں کی نقالی کرتے ہیں۔ وہ کبھی چور سپاہی بنتے ہیں تو کبھی بادشاہ وزیر اور کبھی اپنے گڈے گڈیوں کے ماں باپ۔ نقالی کو اپنی ہنرمندی سے پیش کرنے کا نام ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ کے معنی کر کے دکھانے کے ہیں۔ ڈرامے میں اسٹیج پر موجود کردار دوسرے لوگوں اور ان کے عمل کی نقالی کرتے ہیں۔ ڈرامے کی اقسام۔ ڈرامے کی عام طور پر دو قسمیں ہیں، ایک المیہ اور دوسرا تربیہ ٹریجڈی، دوسرا تربیہ کامیڈی۔ یونان میں المیہ کی روایات پروان چڑھی جبکہ ہندوستان میں تربیہ اسٹیج کیے جاتے تھے۔ وہ ڈرامے جن کا انجام غم انگیز اور المناک ہو انہیں المیہ کہا جاتا ہے۔ خوشی اور مسرت پر ختم ہونے والے ڈرامے تربیہ کہلاتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ المیہ میں تربیہ کے بھی کچھ عناصر ہوں۔ ٹھیک اسی طرح تربیہ میں بھی المیہ کے عناصر پائے جاتے ہیں۔ المیہ کا مقصد تماشائیوں میں رنج اور ہمدردی کے جذبے کو بیدار کرتا ہے جبکہ تربیہ اپنے تماشائیوں کو تفریح فراہم کرنے پر زیادہ زور دیتا ہے۔ ڈرامے کی تکمیل صرف لفظوں سے نہیں ہوتی بلکہ اس میں لفظوں کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہوتا ہے۔ ڈرامے میں عمل کی بالادستی ہوتی ہے۔ تحریری ڈرامہ چاہے کتنا بھی اچھا ہو اگر اسٹیج پر عمدگی کے ساتھ نہیں پیش کیا جا سکے تو وہ ایک کمزور ڈرامہ مانا جائے گا۔ ڈرامے کا اسٹیج سے براہ راست تعلق ہے۔ اس کے لیے درج ذیل خصوصیات ہیں۔ ڈرامے کی خصوصیات: محل وقوع: اسٹیج ایسی جگہ عام طور سے بلند مقام پر واقع ہونا چاہیے کہ سبھی تماشائی بآسانی کرداروں کے حرکت اور عمل کو دیکھ سکیں۔ آرائش: اسٹیج کی سجاوٹ ڈرامے کے موضوع کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر ڈرامہ المیہ ہے تو اس کی سجاوٹ مختلف ہوگی واگر تربیہ ہے تو مختلف۔ روشنی: اسٹیج پر روشنی اتنی ضرور ہونی چاہیے کہ تماشائی کرداروں کے حرکت و عمل کو بخوبی دیکھ سکیں، خاص طور سے کرداروں کے میک اپ اور ان کے چہرے اور آنکھوں کے تاثرات۔ ناظرین: ڈرامے کے لیے ناظرین کی حیثیت ناگزیر ہے۔ اگر ناظرین اسٹیج کی جانب توجہ رکھیں تو ڈرامے کے کرداروں پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے اور ان کی اداکاری زیادہ جانبدار اور حقیقی ہو جاتی ہے۔ ڈرامے کے اجزائے ترکیبی درج ذیل ہیں: پلاٹ، کردار، مکالمہ، پیشکش۔ پلاٹ: ڈرامے کا پلاٹ زندگی اور انسانی فطرت سے اخذ کیا جاتا ہے۔ ڈرامے کا پلاٹ نہ تو ناول کی طرح بہت طویل ہوتا ہے اور نہ ہی افسانے کی طرح مختصر۔ ڈرامے کا پلاٹ اس بات کو دھیان میں رکھ کر تیار کیا جاتا ہے کہ اسے ایک طے شدہ مدت میں اسٹیج پر پیش کرنا ہوتا ہے۔ ڈرامے میں فکشن کی اصناف کی طرح تخیلی، ماورائی اور مجرد تصورات کی پیشکش کی زیادہ گنجائش نہیں ہوتی۔ واقعات جتنے زیادہ عمل پر مبنی ہوں گے پلاٹ اتنا ہی زیادہ مؤثر ہوگا۔ عام طور سے کامیاب پلاٹ کے لیے آغاز، کشمکش، تصادم اور انجام کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ آغاز: ڈرامے میں ناول یا افسانے کی طرح تعارف اور تمہید کی گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے اس کا آغاز اتنا پرزور ہونا چاہیے کہ تماشائی پوری طرح اسٹیج کی طرف متوجہ ہو اور کردار اور واقعات سے ان کی اجنبیت فوراً دور ہو جائے۔ کشمکش ڈرامے میں وہ صورتحال ہے جب دو کردار با دو قوتِ برتری کے آپس میں الجھ جائیں اور یہ اندازہ کرنا محال ہو کہ فتح کس کی ہوگی۔ کشمکش کو ڈرامے کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ کشمکش کبھی دو یا دو سے زیادہ کرداروں کے درمیان اور کبھی دو نظریوں کے بیچ ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کشمکش خود کسی کردار کے اندر رونما ہو۔ کشمکش سب سے زیادہ ناظرین کے احساسات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ اپنی تمام تر توجہ ڈرامے پر مرکوز کر دیتے ہیں اور یہی ڈرامے کی کامیابی ہے۔ تصادم: کشمکش کا منطقی نتیجہ تصادم کی صورت میں سامنے آتا ہے اور کشمکش میں مصروف دونوں قوتوں کے درمیان ایک فیصلہ کن ٹکراؤ ہوتا ہے۔ المیہ میں مرکزی کردار زوال کی جانب گامزن ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس تربیہ کے مرکزی کردار فتح اور خوشگوار زندگی کی طرف بڑھاتے ہیں۔ نقطۂ عروج:
کشمکش اور تصادم سے ایک ایسے تناؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے جسے ڈرامے کے نقطۂ عروج کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہی ڈرامہ اپنے انجام کی طرف بڑھتا ہے۔ انجام: عالمی ڈرامے کا انجام رنج و الم پر ختم ہوتا ہے، جبکہ تربیت میں مسرت اور شادمانی پر۔ کردار: ڈرامے میں کردار نگاری کے فن کو بطور خاص ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ کلاسیکی ڈراموں میں ہیرو یعنی مرکزی کردار، ہیروئن اور ویلن کی واضح تقسیم نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ضمنی کردار ہوتے ہیں جو ڈرامے کے مرکزی خیال کی پیشکش میں معاون ہوتے ہیں۔ ڈرامہ انہی کرداروں کے ذریعے اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ ڈرامے کی مقبولیت کے لیے ضروری ہے کہ مرکزی کردار زیادہ بااثر اور دلچسپ ہو۔ مرکزی کردار کے علاوہ ڈرامے میں ضمنی کردار کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ پیشکش کا تعلق اسٹیج سے ہے۔ ڈرامے کے موضوع کے لحاظ سے اس کے مختلف لوازمات کا تعین کیا جاتا ہے۔ ان لوازمات روشنی، موسیقی، پوشاک، مناظر، اشیاء سے زیادہ مؤثر طریقے سے پیش کرنے پر ڈرامے کی کامیابی کا انحصار ہے۔ مکالمہ: ڈرامے کا واقعہ کرداروں کی آپس کی گفتگو یا مکالموں کے ذریعے آگے بڑھتا ہے۔ کردار جس ماحول سے آتے ہیں ان کی زبان ماحول کی نمائندہ ہوتی ہے۔ ڈرامے میں کردار کے سماجی، سیاسی، تاریخی اور تہذیبی پس منظر کا لحاظ رکھتے ہوئے ہی ان کے مکالمے لکھے جاتے ہیں۔ برجستہ اور فطری مکالموں کو اچھے ڈراموں کی پہچان بتایا جاتا ہے۔ مکالموں کو طویل نہیں ہونا چاہیے۔ اردو میں ڈرامے کی روایات: ڈرامہ دنیا کی قدیم ترین ادبی اصناف میں سے ہے۔ ڈرامے کا آغاز یونان سے ہوا۔ ارسطو نے اپنی کتاب بوتیکا کی تشکیل منظوم ڈرامے کی روایات کے پس منظر میں کی تھی۔ ہندوستان میں بھی ڈرامے کی روایت نہایت قدیم ہے۔ بھرت منی کی ناٹیہ شاستر ڈرامے کے فن اور اصول سے متعلق ہندوستان کی پہلی اہم کتاب ہے۔ کالی داس کے سنسکرت ڈرامے شکنتلا کا شمار دنیا کے شاہکار ڈراموں میں ہوتا ہے۔ ہندوستان میں عوامی ڈرامے اور اس کی مختلف شکلیں مثلاً جاترا، لیلا، رہس اور ٹوٹکی کی روایات بہت پرانی ہیں۔ امانت کی اندرسبھا سے اردو اسٹیج ڈرامے کی روایت کا آغاز ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ لکھنؤ کے کیسر باغ میں ڈرامہ اسٹیج کیا جاتا تھا۔ خود نواب واجد علی شاہ بھی اس میں شریک ہوتے تھے اور راجہ اندر کا کردار نبھاتے تھے۔ 19ویں صدی کے اواخر میں نفع کمانے کی غرض سے کچھ بھاری نوجوانوں نے انگریزی اسٹیج کے طرز پر دہلی، کلکتہ اور ممبئی میں تھیٹرکل کمپنیاں قائم کیں۔ تھیٹرکل کمپنیوں نے اردو ڈرامے کی ترقی اور فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ اس سلسلے میں سیٹھ پوسٹن جی، پرام جی کی اوریجنل تھیٹرکل کمپنی کو اولویت حاصل ہے۔ مشہور ڈرامہ نگار رونق بنارسی کا تعلق اسی کمپنی سے تھا۔ بلبل پیار ان کا معروف ڈرامہ ہے۔ خورشید بی بالی والے کی وکٹوریہ ناٹم کمپنی نے بھی ڈرامے کے فروغ میں حصہ لیا۔ خورشید بی خود مشہور اداکار تھے۔ منشی ونائک پرساد طالب بنارسی اس کمپنی کے باقاعدہ ڈرامہ نگار تھے، جنہوں نے وکرم والاس اور ہریش چندر وغیرہ ڈرامے لکھے۔ وکٹوریہ کمپنی کے مقابلے میں کاؤس جی نے الفریڈ تھیٹرکل کمپنی قائم کی۔ سید مہدی حسن، احسن لکھنوی اور پنڈت نارائن پرساد بیتاب اس سے وابستہ اہم ڈرامہ نگار تھے۔ بھول بھلیا، بقاؤلی، چلتا پرزا احسن لکھنوی کے اور قتل نظیر، مہابھارت، فریب، محبت، گورکھ دھندا وغیرہ بیتاب دہلوی کے اہم ڈرامے ہیں۔ الفریڈ کمپنی کے طرز پر ایک اور ناٹک کمپنی نیو الفریڈ قائم کی گئی۔ اردو کے ممتاز ڈرامہ نگار آغا خشر کاشمیری اس سے وابستہ تھے۔ انہوں نے بڑی تعداد میں ڈرامے لکھے۔ اردو کا جدید ڈرامہ نگار آغا خشر کاشمیری کو مانا جاتا ہے۔ اردو ڈرامے کا شیکسپیئر بھی آغا خشر کاشمیری کو کہتے ہیں۔ انہوں نے بڑی تعداد میں ڈرامے لکھے، جن میں شہید ناز، اسیر حرز، سعید ہوں، رستم و سہراب، ترکی ہور، خوبصورت بلا، سفید خون، یہودی کی لڑکی اور سلور کنگ بہت مشہور ہوئے۔ 1922 میں امتیاز علی تاج کا
ڈرامہ انارکلی شائع ہوا جسے بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ بعد کے ڈرامہ نگاروں میں حکیم احمد شجاع، ڈاکٹر عابد حسین، محمد مجیب، اشتیاق حسین، محمد عمر، نور الہی، اپیندر ناتھ اشک، کرشن چندر، عصمت چوتھائی، خواجہ احمد عباس، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، خبیب، تنویر محمد حسن، ابراہیم یوسف، زاہدہ زیدی وغیرہ شامل ہیں۔ ریڈیو ڈرامہ۔ ریڈیو ڈرامہ دراصل سننے سنانے کا آرٹ ہے۔ ڈرامے میں عمل کی سب سے زیادہ اہمیت اور ریڈیو ڈرامے میں عمل کو آواز کے وسیلے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ انسانی تجربات و کیفیات، جذبات و احساسات اور غم اور شادمانی کا اظہار ریڈیو ڈرامے میں آوازوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ عام طور سے ریڈیو ڈراموں میں آواز کو استعمال کرنے کی 3 صورتیں ہیں: مکالمہ، صوتی اثرات، موسیقی۔ یہ تینوں ارکان ریڈیو ڈرامے کی 3 صورتیں ہیں۔ مکالمہ۔ ریڈیو ڈراموں میں سب سے زیادہ اہمیت مکالموں کی ہے۔ مکالمے کی زبان بولی اور سنے جانے والی زبان سے جس قدر قریب ہوگی، مکالمہ زیادہ مؤثر اور کامیاب ہوں گے۔ روزمرہ گفتگو کی زبان میں جذبات و احساسات کے اظہار کی قوت زیادہ ہوتی ہے، اور ایسی زبان سے سامعین بہت جلد ذہنی طور پر ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ ریڈیو ڈرامے کے مکالمے چھوٹے مگر بھرپور ترسیلی قوت کے حامل ہونے چاہئیں، کیونکہ سامع مکالموں کو سن کر ہی پلاٹ اور کرداروں سے واقفیت حاصل کرتا ہے۔ مکالموں کے تعلق سے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اسٹیج ڈراموں میں صورت دیکھ کر کرداروں کو پہچانا جا سکتا ہے، لیکن ریڈیو ڈرامے میں کرداروں کی شناخت کا واحد وسیلہ آواز ہے۔ آوازوں میں تمیز کرنا چہروں میں تمیز کرنے سے زیادہ دشوار ہے، لہٰذا مختلف کرداروں کی آواز میں اتنا نمایاں فرق ہونا چاہیے کہ سننے والا آسانی سے الگ الگ کرداروں کی پہچان کر سکے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ کرداروں کی شخصیت اور تہذیبی انفرادیت وغیرہ مکالموں سے ظاہر ہو سکیں۔ مثلاً شہری کردار کی زبان دیہی کردار سے مختلف ہوگی۔ ایک تعلیم یافتہ فرد کی زبان اور لب و لہجہ ایک غیر تعلیم یافتہ آدمی سے مختلف ہوگا۔ دیا ہوا لہجہ، دھیمی خود کلامی، ادھورے الفاظ اور سے آتی ہوئی آواز، لڑکھڑاتی ہوئی آواز، ٹونی بھرتی ہوئی آواز، سانسوں کی انجرتی گرتی آواز اور سرگوش، یہ بھی ریڈیو ڈرامے کی خصوصیات ہیں۔ ڈرامے میں حربے کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ ڈرامے میں سامع کی شمولیت زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور پیشکش کی زیادہ تر توجہات واضح ہو سکیں۔ صوتی تاثرات۔ ریڈیو ڈرامے میں مکالموں کے علاوہ مختلف قسم کی آوازوں سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ ڈرامے میں آوازوں میں 2 طرح سے استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ ڈرامے میں پس منظر کا کام کرتی ہیں، مثلاً بارش کی آواز یا بازار کے شور۔ دل کی آواز۔ یہاں پر اس بات کا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے کہ ان کی زیادتی یا بلندی ڈرامے کے ارتقاء، عمل اور مکالمے کے سننے میں خلل انداز نہ ہو۔ ان آوازوں کی دوسری صورت ڈرامے میں حرکت و عمل کو ظاہر کرتی ہے، مثلاً کسی چیز کی رگڑ یا کڑکڑانے کی آواز، موٹر سائیکل کی آواز، ایمبولینس کی آواز، آگ بجھانے والے گاڑی کا سائرن، زخمیوں کی آہ و بکا، کسی کے انتقال پر بین اراٹو کی آواز، قریب و دور کی آواز وغیرہ۔ موسیقی۔ ریڈیو ڈراموں میں موسیقی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ موسیقی کا استعمال 2 طرح سے کیا جاتا ہے۔ ڈرامے کی فضا یا پس منظر حالات اور کردار کے جذبات و احساسات کو واضح کرنے کے لیے موسیقی کا استعمال ہوتا ہے۔ احساسات کو واضح کرنے کے لیے موسیقی کا استعمال ہوتا ہے، مثلاً خورشید موسیقی سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی کردار غم اور تکلیف میں مبتلا ہے یا صورتحال غمناک ہے۔ اس طرح بے آرام موسیقی ذہنی انتشار کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ ایک منظر کے خاتمے اور دوسرے کے آغاز کے لیے بھی موسیقی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اردو میں ریڈیو ڈرامے کی روایات۔ اردو میں ریڈیو ڈرامے کا آغاز آل انڈیا ریڈیو کے قیام کے ساتھ ہوا۔ شہر و داس چٹرجی کے بنگالی ڈرامے کے اردو ترجمے کو اردو کا پہلا ریڈیو ڈرامہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے مترجم حکیم احمد شجاع تھے اور پروڈیوسر سر سید ذوالفقار علی بخاری تھے۔ اس دور میں حکیم احمد شجاع، سید عابد علی عابد، فضل الحق قریشی، محمد حنیف، نور الہی اور محمد عمر وغیرہ نے انگریزی، فرانسیسی،
روی اور بنگالی ڈراموں کے ترجمے اردو میں کیے۔ بعد میں اردو میں تبصرات اور ریڈیو ڈرامے لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ امتیاز علی تاج، میاں لطیف الرحمن، عبدالعزیز پلک، پیما ناکارہ، حیدر آبادی، عشرت رحمانی، انصار ناصری وغیرہ اردو کے ابتدائی ریڈیو ڈرامہ نگار ہیں۔ 1930 کی دہائی سے مختلف سماجی، معاشرتی اور سیاسی موضوعات پر اردو ریڈیو ڈرامے لکھنے کا آغاز ہوا۔ کرش چندر، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، عصمت چوگتائی، اپیندر ناتھ اشک، شوکت تانوی، مرزا ادیب ریتوی شرما، محمد حسن، کرتار سنگھ دگل، رپت سروش، قمر جمالی اور شمیم حنفی وغیرہ نے موضوعات، تکنیک اور پیشکش کے حوالے سے اردو ڈراموں کے دامن کو وسعت دی۔ بی بی سی اور مختلف ممالک کی اردو ریڈیو سروں نے بھی اردو ریڈیو کے ڈراموں کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ٹی وی ڈرامہ: ٹیلی ویژن پر نشر کیے جانے والے ڈرامے کو ٹی وی ڈرامہ کہتے ہیں۔ ریڈیو ڈرامہ صرف سنا جا سکتا ہے، مگر ٹی وی ڈرامہ فلم کی طرح دیکھا بھی جاتا ہے۔ اسٹیج، ریڈیو، ٹی وی اور فلم کے ذرائع میں بہت سی مماثلتیں ہیں، لیکن کہانی کی پیشکش اور تکنیکوں میں نمایاں فرق ہے۔ ٹی وی ڈرامے کی کہانی میں بھی حرکت، کشمکش اور تصادم ہونا لازمی ہے۔ ٹی وی ڈرامے کے لیے ضروری ہے کہ مکالمے زندگی کے تقاضوں کے مطابق ہوں، ان کی زبان عصری ہو۔ ٹی وی ڈرامے میں پیش کی جانے کہانی مختصر ہو سکتی ہے اور کئی قصوں پر مبنی بھی ہو سکتی ہے۔ آج کل ٹی وی ڈرامے سلسلہ وار دکھائے جاتے ہیں، جن میں سماجی، سیاسی، تہذیبی، مذہبی مسائل کہانی کے ماجرے کا حصہ ہوا کرتے ہیں۔ ٹی وی ڈرامے کی عکس بندی اور اس کی نشر و اشاعت کے مسائل خالص تکنیکی اور یہ ہیں۔ اس طرح کے ڈراموں میں تصویر اور آواز کے ساتھ ساتھ زبان کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے ٹی وی ڈرامے میں ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے جو رابطے کی زبان ہو۔ ہندوستان میں جب ٹی وی پر ڈراموں کی نشر و اشاعت شروع ہوئی، اس وقت سے اردو ٹی وی ڈرامے بھی نشر کیے جا رہے ہیں۔ اوپیرا: لاطینی زبان میں اوپیرا کے معنی عمل کے ہیں۔ اوپیرا منظوم ہوتا ہے اور اسٹیج پر اسے موسیقی اور رقص کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اردو میں اسے انایا بھی کہتے ہیں۔ مغرب میں 16ویں صدی سے اوپیرا کا آغاز ہوا۔ اوپیرا کا ماجرا احسن و عشق، ہجر و وصال اور زندگی سے لطف اندوز ہونے کے واقعات سے تشکیل پاتا ہے۔ اس لیے اس میں شاعری کی مختلف اصناف اور رقص و موسیقی سے کام لیا جاتا ہے۔ لفظ اوپیرا اردو میں سب سے پہلے حافظ عبداللہ نے استعمال کیا۔ اوپیرا کے واقعے اور موسیقی میں کرداروں کے مزاج کے مطابق راگ، راگنیاں متعین ہوتی ہیں۔ اس میں کہانی کے موضوع کے مطابق ہی موسیقی پیش کی جاتی ہے، جس کا تسلسل کہیں ٹوٹنے نہیں دیا جاتا اور واقعے کے نشیب و فراز اور کرداروں کی نفسیاتی صورتحال سب پر موسیقی کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اردو میں بہت سی مثنویوں کو منظوم قصوں کی صورت میں اوپیرا کی طرح پیش کیا گیا ہے۔ بہت سے منظوم قصے ریڈیو سے نشر کیے گئے، جو ساز اور آواز کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے اوپیرا تو کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ ریڈیائی منظوم ڈرامے اوپیرا تو ایک قسم کا واقعی ڈرامہ ہے جسے کردار اسٹیج پر عمل کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ یہ صرف آواز کا نام نہیں، حافظ عبداللہ کے بعد سلام مچھلی شہری، شہاب جعفری، کیسر قلندر، امیق حنفی اور رپت سروش کے نام آتے ہیں، جنہوں نے اسٹیج پر اپنے منظوم ڈرامے پیش کیے جو اوپیرا کے بدل کہلائے جا سکتے ہیں۔ نکڑ ناٹک: نکڑ ناٹک عوامی ڈرامے کا ایک روپ ہے۔ اس میں کسی اسکرپٹ، ڈرامے کے لوازم اور اسٹیج کے بغیر عام زندگی میں پیش آنے والے انسانی مسائل کو چند اداکار عوامی زبان میں بے ساختگی کے ساتھ کسی نکڑ یا چوک چوراہے پر پیش کرتے ہیں۔ نکڑ ناٹک کے مسائل میں سماجی، سیاسی اور عام موضوعات شامل ہیں جو روزمرہ انسانی زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ نکڑ ناٹک میں چند اداکار گلی کوچے میں کہیں ڈھول وغیرہ بجا کر راہ چلتے عوام کو متوجہ کرتے ہیں اور فطری انداز میں عصر حاضر کے کسی مسئلے زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ نکڑ ناٹک میں چند اداکار گلی کوچے میں کہیں ڈھول وغیرہ بجا کر راہ چلتے عوام کو متوجہ کرتے اور فطری انداز میں
عصر حاضر کے مسئلے پر آپس میں مکالمے کرتے ہیں۔ ان کی باتوں میں گہرے طنز اور مزاح کی جھلک ہوتی ہے، مگر مسئلے کی سنجیدگی پر بھی ان کی پوری توجہ ہوتی ہے۔ حبیب تنویر اور منظر ہائی کے یہاں نکڑ ناٹک کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔